الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سون والے بھائی اس کو سادہ کر کے نا آواز کھول دے، اس کی ایکو وغیرہ اس کی بند کر دے، بات ریپیٹ نہ ہو، بات میں گونج نہ ہو، سادی سی آواز دے لیکن آواز کھول دے. حضرت ایک بار درود پاک پڑھا ہے، اور کیونکہ اہل سنت کا جو معمول ہے وہ 2 بار کا ہے. ایک بار ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب صرف ایک بار پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی، ٹھیک ہے. اور جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگلوں تو مٹی نہیں جھاڑنی ہے، بلکہ سونے دا نا ہے تو سونا کر کے لینا ہے، اور اتنا سونا کر کے لینا کہ یہ نام صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل اور روح تک جائے. دیکھیں نا اقبال امت سے اس دور میں جس دور کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا سونا دور تھا، آج سے 100 سال پیچھے جائیں تو اس دور سونا تھا جی بڑا. تو اس سونے دور میں بھی اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت سے گلہ کرتے ہوئے نظر آئے. گلہ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہی ہے نا، یہ تو نہیں نہ کہہ رہا، یہی کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کوشش فرمایا کریں حضرت، جب کبھی کوئی موقع مل جائے، یا چلو میں موقع بھی نہیں، میں صدی کرنا جس کے جب پھنسی جاؤ پھنسے ہی ہیں بتایا آج ہی رشتہ داریاں منہ ملازے جی کتے پھانسی جاؤ تو ان پھانستے گئے ہو تو کوشش کریا کرو کہ سونا کر کے انہوں نے نہ لو. آ گئے ہوں حضرت جی، بس اینا کر چھڑیا کرو حضرت. کوئی موقع ملے، کوئی بہانہ بنے، کہیں پھنس جاؤ، بس اتنا تو کر چھڑو نا یار کہ سونا کر، بس اتنا تم کر دو، باقی سارے کام پھر یہ سونا نام خود ہی کر لے گا. لیکن یار ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا حضرت. آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے. اب پتہ ہے ان مولوی سلیمان نے گھنٹہ بولنا دے جہاں جڑڑی ہے، بس سونا کر کے حضرت جی، بس میرا اتنا گا حضرت جی، سونا کر کے. اور یہ گلہ حضرت سلطان باہو نے بھی کیا حضرت.
آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو۔ دیکھو نا یار، عمریں گزر گئی ہماری اور ہم یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے۔ ایڈے ساں ایڈے ہوئے، ایڈے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ویاہ ہو گیا، یانے ہو گئے، داڑھی چٹی ہو گئی، بدل گیا نا سب کچھ۔ کتنا ہم فاصلہ طے کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے یہاں تک کا نہیں کر سکے۔ اللہ حضرت یہ کو فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھو نا، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، بابا گیٹھنی بن دی پوری، کہاں 40 45 50 سال کا فاصلہ، پوری گیٹھنی بن دی۔ اے دل لے اے، ٹھیک ہے، اے دل لے تے، اے دل تے چیچی رکھو تے انگوٹھا اتے ٹر گیا۔ ایک گیٹھنی بن دی ہے جو یہاں ہے، ہم اس کو یہاں نہیں لا سکے۔ ایتھے کھوجے، ایتھے کھوجے، بس محنت کرو یار۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو۔ اور حضرت بس اتنا کام کر دو کہ سونے نام کو نہ زبان سے یہاں لے آؤ بس ایک بار، باقی پھر حضرت جی باقی سارے کام یہ سونا نام خود ہی کرے گا۔ پھر اقبال نے کہا نا، اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بس اتنی گزارش ہے یار، جب کبھی موقع ملے، بہانہ بنے یا کسی پاس جاؤ تو این کریا کرو کہ سونا کر کے انہوں نے نہ لیا کرو۔ آپ نے پھنس جانے سے غصہ نہیں کرنا، یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے حضرت جی انہوں نے پھنسے ہی انہوں نے نہ لینے، مجھے کوئی نہیں لیندے لوندے، ہم باقی اللہ کی بس پناہ ہے حضرت۔ وہ میں کہتا ہوں نا حضرت، وہ کسی نے کہا تھا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی حضرت جی، یہ ضروری ہوتی جا رہی ہے حضرت جی، کیونکہ ہمارے حالات بھی تو اسی طرح ہیں نہ پھنسیے تھے حضرت جی، کتنے ہوتا نہ لئیے۔ یہ تو چلو ہم آپس میں سارے بھائی بیٹھے ہیں، کہیں کو بڑا لفظ بول کے کس دن پکڑا نہ جاؤں حضرت۔ 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 ہزار کے مجمع سے بھی اللہ نے گفتگو کا موقع دیا، اور وہاں بھی سوال کیا، ادھر بھی چلو میں کرتا ہوں حضرت، ہونی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا حضرت۔ اگر یہاں ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے، میں سٹیج والوں سے علماء سے نہیں پوچھ رہا، یہ آپ سے اور خود سے سوال ہے حضرت، تو ہاتھ ضرور کھلائیو، میں انہوں مل کے بھی جاؤں گا تو مرید بھی ہو کے جاؤں گا، کہ جس نے حضرت کبھی وضو کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو اور ارادہ یہ ہو کہ یار آج اللہ پاک نال کوئی گل نہیں کرنی، اور اولاد دی نہیں کرنی، گھر دی نہیں کرنی، نوکری دی نہیں کرنی، پیسے دی نہیں کرنی، پیلیاں دی نہیں کرنی، ٹریکٹر دی نہیں کرنی، یا اللہ عید کی فصل واوی ہوئے ابھی نہیں کرنی، بس حج میں اللہ نو صرف ایسے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، کوئی گل نہیں کرنی وہ نال، اور بڑی بڑی وہ نال جڑا نا اج کوئی گل نہیں، اج صرف وہ نا صرف ایسے لینا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، اج اور کوئی گل نہیں ہوئی، اج انہوں مطلب لے نہیں یاد کرنا، اج انہوں مطلب لے نہیں پکارنا، صرف ایسے پکارنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے کو بیٹھا حضرت، لبیاں نہیں لبتا حضرت کوئی۔ پھر مجھے اپنے سیدی مرشدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات یاد آتی ہے، وہ بابا سچ کہندا سی، آپ فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پھر اگوں کی فرمایا، فرماندے نے لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ باقی دے پتروں سانوں کو کام پہ تھے اسی انہوں یاد کرنے ہیں، بلکہ میں تے اس دور جو انہوں بھی والی کہنا پائی جڑا کام پہ ہمیں کر لیندہ ہے، نہیں تو ان لوگ کہندے نے سود لے لانگے، رشوت لے لانگے،
دو نمبری کر لیں گے دھوکھا دے لیں گے انہوں کانوں کہنا ہے ہوں تو بھائی جڑا کام لئی یاد کرے سی تو انہوں بھی ولی آکھاں گے کہ چل بھائی کردہ تے ہے نا باقی تو اور میں سب سے زیادہ حیران ہوں یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا ابو وہ چلو حضرت جی اسی تو پھر کر لینے میں تو انہاں بچیاں تو حیران ہے نے کی کرنا ہے حضرت انہاں دی بدقسمتی ہے کہ انہاں میں اور تسی ابو ملے ہیں تسی میں تو پھر لے لینے ہیں کیونکہ ساڈے ماں پیو لیندے سن حضرت ساڈوں او ماواں ملیاں جڑیاں کہندی ہوندیاں سن جنہیں فجر نہیں پڑھی انہوں ناشتہ کوئی نہیں لبنا ہے حضرت اور اس دودھ کا سراج بھی ہمارے خون میں موجود ہے ٹھیک ہے دنیا دار ہیں ہم پورے کے پورے حضرت جی لیکن وہ دودھ کبھی نہ کبھی بول پڑتا ہے اندر سے پھر حضرت جی بڑا سونا دودھ پیتا تھا حضرت جی لیکن میں تے انہاں تے حیران ہاں انہاں دا کی بنے گا حضرت جی انہاں دیاں تے ماواں ہی ہونے جنہاں نے ٹی وی ویکھ ویکھ وڈے کیتے نے حضرت جی انہاں دیاں تے ماواں ہی ہونے حضرت جی جنہاں نے موبائل ویکھ ویکھ وڈے کیتے نے حضرت جی الحمدللہ سانو حضرت وہ ماواں ملیاں جڑیاں چولی پا کے کہندی ہوندیاں سن حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ سانو تو وہ ماواں ملیاں سن جڑیاں چولی پا کے کہندی ہوندیاں سن مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ پھر دودھ نہ بولدا ہے یہ بھی اندر حضرت جی لیکن میں نہ تے پر حیران حضرت ککھ بھی نہیں نہ بیچارے انہوں ملے انہوں یا فیڈر نے پالے یا یا موبائل نے پالے ہوں کتنے حضرت جی جانے رون تے ماواں چولی پا کے یہ سناندیاں وہ موبائل تے کارٹون لا کے انہوں پڑا چھڑ دیں چل میری جان چھڑ پائی اس لیے میں ان پہ پریشان ہوں کہ ان کا کیا بنے گا حضرت جب یہ اس میدان میں اتریں گے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں حضرت ان کا کیا بنے گا ساڑھے جی پھر دودھ بول پندہ حضرت ہے نا بچارے انہیں تو پیتا ہی نیڈو ہے انہوں تو پیتے ہی میجی ہے حضرت جی انہوں تو پیتے ہی نسلے ہوئے حضرت جی انہوں تو دودھ ہی نہیں ملے اب چرے غریبا ان کا کیا بنے گا حضرت جی میں حضرت اب نہیں آتے جب سے یہ بولا ہے نا کلپ اب نہیں آتے پہلے آتے تھے حضرت جی بڑے جمعے میں نا ٹیر لگا اندہ سی سیالکوٹ امیر شہر ہے جی اس کے اپنے نخرے ہیں اپنے ٹشن ہیں اس کے حضرت جی اینے کارچ بندے نہیں جنہیں موبائل نہیں حضرت اینے کارچ بندے نہیں جنیاں گڈیاں نے دفتر جان لئی ہو رہے ویاہ جان لئی ہو رہے جے کسی ایم این اے ایم پی اے نو ملن جانا ہے وہ دے لئی ہو رہے میری اللہ نے نوازا سیالکوٹ کو بڑا زیادہ حضرت تو سیالکوٹ کے اپنے ٹشن ہیں حضرت وہ جمعے میں نا لوگ آیا کرتے تھے اپنے بچوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت حضرت صاحب دم کر دے بھئی کی ہویا ہے کی نظر لگ گئی ہے دودھ نہیں پیندا نہیں حضرت موبائل نہیں چھڑتا ہے وہ پائی اسی تے جڑیاں کتاباں پڑھی ہیں انہوں نے کوئی موبائل چھڑانا والا دم ہے کوئی نہیں ہے میں تے بڑے بڑے پیراں فقیراں کے لیے گیا میں حضور لوگ آندے نے موبائل چھڑانا والا دم کروان لی کوئی ہے دم تے دا چھڑو میں کیڑا دم کراں پائی موبائل چھڑانا میں نے کیا بھی نہیں تھا کبھی کسی کو میں نے ہمیشہ ابو جی ادھر آؤ دم تاڑا بندا ہے کیونکہ اب بیماری ہے جراثیم ہے وائرس ہے بیکٹیریا پتر نو ابو جی کو لگا ہے حضرت جی آپس جیسی بیٹھے ہیں سچ بولی ہو اسی کدی اپنے یانے نو اپنے آج قرآن شی پڑھ کے بخایا ہے کدی ساڑھے یانے نے سانو قرآن پڑھ دیں ویکھیا ہے کوئی بھی نہیں کدی انہوں نے اپنی ماں نو قرآن پڑھ دیں ویکھیا ہے کوئی بھی نہیں جوں نہ بچارے نو ہوش سانبھی ماں دے اچھی موبائل ویکھیا پیو دے اچھی بھی موبائل ویکھیا
ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ اور ایسا پیڑا جراثیم لگا ہے اور اس موبائل کو انہاں بچیاں نے وہ سکھ لیا دا ہے کہ میں حیران پریشان میں حیران پریشان اللہ ابو دی ڈیوٹی سی امی دی ڈیوٹی سی ہاتھ چ قرآن پڑھ کے بکھانا بچے تاکہ بچے بھی قرآن پڑھ دے. یہ ایک بزرگ ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ کہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. تنہوں پتہ پیوان دا تیاں نا بڑا لاڈ ہوں ہے تیاں پیوان دیاں تے پتر ماما دیا ٹھیک. لیکن میں پترانوں کہاں گا پتر دویاں دا ہی ہونا ہے ماں دا بھی ہونا ہے تے ابو دا بھی ہونا ہے ٹھیک. وہ ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے. اب وہ لکھا ہے وہ بزرگ نا مچھلی پکڑتے اپنی بیٹی کو دیتے کہ بیٹا انہوں سام لے رکھ جڑا کو نال کو پانڈا شانڈا لے کے آیا ایسا. وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. وہ بیٹی کیا کرتی مچھلی کو دیکھتی اور پھر واپس پانی میں. اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. وہ یہی سمجھی بیٹھے ہیں کہ بچی جو ہے نا وہ مچھلیاں جمع کر رہی ہے. جب کافی وقت گزر گیا دوپہر گرم ہو گئی سورج بالکل اوپر آ گیا اب دھوپ برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان سنبھالا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا تجھے کتنی مچھلیاں ہوئی. تو بیٹی کہتی ہے بابا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی. آگے سیرس کرتی ہے ابو جی میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی کیوں پانی میں پھینک دی. اب ذرا سنیے گا حضرت جس ابو نے کوئی تربیت کی تھی اسی حضرت وہ عرض کرتی ہے ابو جی آپ روز صبح ہمیں بتاتے نہیں کہ بیٹا کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. کیوں پھنس گئی ہیں ساریاں مچھیاں کیونکہ اسی غافل ہو گئے ہیں. زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے آسمان ہم سے ناراض ہو رہا ہے دن بہ دن نظر کیوں بلا کیونکہ ہم غافل ہوئے ہیں. میں کہوں گا حضرت جی کتنا لاڈ ہے اس آیت میں. اللہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم مفہوم ہے بندے ہم تجھے عذاب دے کے کیا لیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم دیکھ سوچے تجھ سے کتنا پیار کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. اتنا تجھ سے لاڈ کیا گرمیوں کے پھل اور رکھے سردیوں کے پھل اور رکھے. وہی ایک پھل کھا کھا میرا بندہ تھک ہی نہ جائے کتنا. گرمیوں کی سبزیاں اور رکھی سردیوں کی سبزیاں اور رکھی. گرمیوں کے مشروبات اور رکھے سردیوں کے مشروبات اور رکھے. سردی آئی دو سوڈا پہ ہونا سردی آئی تخم لنگے والا شربت پہ ہونا. گرمی آئی ہیں جی انہوں شکر تے ستو والا شربت پہ ہو. سردی آ گئی ہے انہوں سب چاہ پہ ہو. سردی آ گئی انہوں گجریلا کھواؤ. سردی آ گئی انہوں رو دی کھیر کھواؤ. اتنا چاہ اتنا لاڈ بندیا تیرے نال اور تو کتنا بے وفا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم بھئی اللہ کو تو کنک کی حاجت ہی جو تجھ پہ بند ہو گئی ہے کہ اللہ نے آپ پہ کھانی ہے. اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. اللہ کو تو چاولوں کی حاجت ہی نہیں کہ اللہ نے آپ پہ کھانے نے تاں تیرتے نہیں. بھئی اپنے کام دیکھ اپنے معاملے دیکھ. بابا اپنی روز کہتے کہ پتر اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنسے. انہوں نے کہا پتر گال تے ٹھیک ہے میری تھی لیکن مچھیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں واپس. انہوں نے کہا بابا اپنی روز صبح ہمیں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا کیونکہ اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلے گا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا. انہوں نے کہا پتر یہ بھی گال ٹھیک ہے لیکن کیوں چھٹیاں واپس. کہتی بابا آپ نہیں کہتے کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا کیونکہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا. انہوں نے کہا پتر گلہ ٹھیک نہیں لیکن سٹ کیوں چھڑیاں واپس.
اور اس کرتی بابا اس لیے میں نے واپس پھینک دی، جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے جال میں پھنسی ہے، اور میں نے اس لیے واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو حضرت؟ ہم نے کیا سکھایا حضرت اپنے بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ ہم نے سمجھا ابو دی بڑی ڈیوٹی ہے یہ کہ پیسے کما کے لے آؤ، تو گرمی دے تے سردی دے انہوں کپڑے لے دیو، کدی کدی انہوں کینٹ لے جو میکڈونلڈ تے KFC کھوا چھڑو، باللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ ابو کو تو خود ہی نہیں پتا ابو کی ڈیوٹی کیا ہے، ابو کی ذمہ داری کیا ہے، ابو کس کو کہتے ہیں۔ وہ بھائی میں نوں تے نہیں آکھیا، تینوں آکھیا سی ابو جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا، جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنا۔ ابو تینوں آکھیا سی، میں نوں تے نہیں آکھیا، میں نوں میرے بچیاں لوں آکھیا، تینوں تیرے بچیاں لوں آکھیا۔ تیری ڈیوٹی، تیری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب یہ بولنا سیکھے سب سے پہلے میرا نام لینا سکھانا ہے ان کو۔ اہی کی بہ کے لگے بیٹا کو ابو، وہ چوڑے آؤ تو انہیں کہنا ہی کہنا ہے۔ اسی بٹھا کے لگے بیٹا کو ممی، وہ تو انہیں کہنا ہی کہنا ہے۔ وہ تو فطرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تجھ سے ریلیٹڈ کر دیا، تو نہیں بھی سکھائے گا وہ پھر بھی ابو امی بولے گا، اس کو اللہ کا نام سکھا سب سے پہلے۔ آپ جو دویاں دی زید لگی ہوں دی، ابو کہندہ پہلے ابو کہوے، امی کہندی پہلے امی کہے۔ اوہ ابو امی خدا دا واسطہ جے انسان بنو، نہ ابو پہلے کہوے نہ امی پہلے کہوے، بلکہ سب تو پہلے کہوے اللہ، سب تو پہلے سونے محبوب دا نہ لینا سکھا۔ کیڑے کمانج پہ گئے؟ ابو بٹھا کے روز لگا ہوندہ بیٹا کو ابو، بیٹا کو ابو۔ میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں پتر، میں کسی جنگل یا کسی غار سے تو نکل کے نہیں آیا، میرا سیالکوٹ میں گھر ہے، میں آپ میں رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، خود کو دیکھتا ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ ابو دی خواہش ہے سب تو پہلے میرا نام لوے، جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے کہ ڈیڈی، پاپا، بابا، ابا کام تے ٹر جاندہ، ماں بٹھا کے کلاس لا لیندی، بیٹا کو ماما، ماما بولو ماما کو ماما۔ ماما کہندی پہلے میرا نام لوے، ابو کہندہ پہلے میرا نام لوے۔ وہ خدا دا واسطہ ہے، نہ تیرا لوے نہ او دا لوے، سب تو پہلے او دا لوے۔ دیکھ دیکھ تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جب بولنا شروع کرے سارے تو پہلے ساڑھا نام لینا سکھائی ہو۔ کیڑیاں کھیڑاں جو پہ گئے، ماں لگی ہے میرا لوے، ابا لگا ہے میرا لوے۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ جب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پہ گئے تو پھر لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے۔ یہ تو بیٹا اب تو دنیا داری اور دنیا داری ہے بس۔ کبھی حضرت جی کتابیں پڑھو نا تو لکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں میں ایک رسم ہوا کرتی تھی، میں اس کو رسم کہوں گا، ایک نچی رسم تھی جس کو کیا کہتے تھے؟ رسم بسم اللہ۔ جب بچہ اس لائق ہو جاتا اس کی زبان کی گریں کھل جاتی کہ بھئی اب اس کو ناظرہ قرآن پاک شروع کروایا جائے، تو جو ذرا امیر لوگ تھے انہوں نے پھر ذرا بڑا پروگرام کرنا، تو جڑے اس کو ساڑھے ارگے سادے سادے سن انہوں نے کی کرنا، اپنے امام صاحب نو اپنے خطیب صاحب نو بلا لینا، جڑے انہوں نے پھر مشائخ بلانے بڑے بڑے، اور کیا ہونا کسی عالم نے کسی بزرگ نے سب سے پہلے بچے کو نا بسم اللہ شریف پڑھانی ہے کہ بھئی ساڑھا بچہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرنے لگا، کھانا پکانا جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہوتی تھی اس کے مطابق۔ لیکن اون ہے کوئی ہن سال گرہ کرو نکل گیا۔ کبھی اتنا چاہ ہوتا تھا لوگوں کو آج میرا یانا قرآن پڑھنا شروع کرنا گیا، کارخانہ بنانا، لوگوں کو بلانا، بزرگان۔ یہ لکھا ہے جب حضرت مجدد پاک کی رسم بسم اللہ ہوئی نا تو آپ کے جو شیخ تھے، شیخ کمال الدین ان کا نام تھا، انہوں نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی ہے۔ آپ کے والد صاحب کے پیر و مرشد تھے کمال الدین کیتھری ان کا نام تھا، تو
انہوں نے جب آپ کو پڑھائی نا تعوذ پڑھائی، بسم اللہ پڑھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، انہوں نے اتنی پڑھائی، اگو مجدد پاک شروع ہو گئے ادھر، وہ سب حیران ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ مکمل، سورہ آل عمران مکمل، سورہ نساء مکمل، ہیں جی، 5واں پارہ مکمل، 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں پورا، اور 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ نے یہاں کے بس کیا، سارے حیران کہ بھئیہ جو رسم بسم اللہ یہ یانے نے بہ کے 15 پارے 14 پورے تو 15ویں دی پہلے آئی تھی سنا چڑی، وہ سارے حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیخ احمد یہ کیا؟ تو اب آگے سے فرمان لگے میری والدہ صاحبہ کو یہ 14 پارے مکمل اور 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت زبانی یاد ہے۔ میری والدہ نے مجھے گود میں لٹا کے اتنا قرآن پاک پڑھا ہے یہ زبانی کہ میں نے والدہ صاحبہ سے سن سن کے یاد کر دیا۔ لیکن ہون کچھ بھی نہیں ہے جی، ہون نہ ابو نو پتہ ہے ابو دی کی ڈیوٹی ہے دینی لحاظ نہ، اور نہ امی نو پتہ ہے کہ امی دی کی ڈیوٹی ہے دینی لحاظ۔ تو میں سب سے زیادہ پریشان حضرت ان بچوں کے لیے ہوں کہ حضرت ان کا کل کیا بنے گا، کیونکہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کا ابو میں ہوں، ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ مائیں ملی ہیں حضرت جی، جن کو نہ خود خدا یاد ہے، نہ خود رسول پاک یاد ہے، نہ انہوں نے آگے حضرت ان بچوں کو کچھ بتایا سکھایا۔ اس لیے حضرت جی یہ بھی کچھ نہیں جے گڑیا ہے، ایس پاسے آ جاؤ حضرت اور کھولو اپنے کرانچ قرآن حضرت۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہوئے چلے ہو کل بہ کے کوران جے ڈیکاں کرانگے کوئی قبول پڑھ کے سانو پیج چھڑا لینا، کتے پیج چھڑا جے وہ اپنی لی پڑھا چھڑوانا یار۔ کل نو کم از کم جمعے والے دن آ کے میری قبر تے سورہ یاسین تے پڑھ چھڑک کرنا آ گیا، نہیں وہ دلی پڑھانا۔ اور یہ حضرت صاحب یاد رکھنا، کوئی اللہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت پہلا آسمان کوئی چپے جنی جگہ بھی نہیں خالی جتھے کوئی فرشتہ کسی اپنے انداز اللہ دی تسبیح نہیں کہہ رہے، کوئی کھلو کے کہہ رہے ہے، کوئی رکوع چ کہہ رہے ہے، کوئی سجدے چ کہہ رہے ہے۔ اے زمین تے تینوں مینوں تے جنات نو کڈ کے باقی سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ دا ذکر کر رہی ہے، صرف تو میں تے جنات، باقی ہر چیز طوعاً او کرہ پانے چاہے پانے ہر ویلے اللہ دے ذکر چ مشغول ہے، صرف تو میں پلے پائے ہیں۔ یہ لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ذکر کرتے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، قلب مبارک میں بس خیال گزرا کہ شاید اس وقت اس جنگل بیابان میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں تنہا ہی ہوں۔ لکھا اللہ نے وحوش و طیور کو حکم دیا کہ ذکر کی صدائیں بلند کرو، لکھا سارا جنگل ذکر الہی سے گونج اٹھا دیا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا جی، اللہ نے پردے ڈال رہا۔ ان میں نو حضرت جی جے سیب دی تسبیح سنون لگ پہ دل کرے گا کھان کے، جے میں نو حضرت جی آٹے دی تسبیح سنون لگے تو دل کرے گا انہوں گنن تے، دل کرے گا حضرت انہوں آگے تے چاڑن تے توے تے، نہیں دل کرے گا۔ اس لیے اللہ نے پردے پاشے تاکہ نظام زندگی نہ رک جائے کتے نہ رک جائے۔ باقی ہر چیز حضرت ہر چیز اللہ دا ذکر کر، لیکن پردے نہیں، پردے چکے حضرت سارا جنگل گونج اٹھا ذکر الہی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں عرض کی تھی رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ فرمایا کلیم اپنا عصا مارو زمین ہوتے، آپ نے عصا مارا زمین پھٹ گئی ہے۔
لکھا نیچے سے پانی ابلتا ہوا دکھائی دیا. فرمایا میرے کلیم انہیں دیتے بھی مارو ہے. لکھا آپ نے پانی تے ایسا مارا پانی پیچھے ہو گیا, اندروں ایک کالے رنگ دا پتھر نکلیا. فرمایا کلیم ہے دیتے بھی ایسا مارو ہے. لکھا جب آپ نے اس پہ ایسا مارا تو اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا جانور نکلا جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ہر چیز پتر کر رہی ہے, نہیں کر رہا تو اور میں نہیں کر رہا. ہر چیز بالکل اپنی جگہ کر لیے یار. کل کوئی سانو پڑھ کے پیچ چھڑن کرن گے, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اس لیے پتر اج وقت ویلائے جاندہ پہ ہے. جوان بچہ جس کے سال ثواب کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. دیکھو نا, دیکھو اسی طرح پتر کوئی پتہ نہیں کدی کدی واری آئی کھلوتی ہے, اور اسی پتہ نہیں کیڑے کیڑے پروگرام بنائے انہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. ساڑی پلاننگ جو سب کچھ ہے, بس موت کوئی نہیں ہے. یانے دے بیاہ بھی نے, دوترے بھی نے, پوترے بھی نے, کار بھی, سب کچھ ہے. کڑ بیٹھے ہیں تے اپنی پلاننگ جو موت کڑ بیٹھے دیں. یہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے جی. سونیاں لوکاں دیاں سونیاں محفلاں. اب تو خوش آمد ہے حضرت, اب تو خوش آمد نے بیڑا گرک کیتا ہے. کدی پیران کل جانا تے سونے سونے پھول لب دے ہندے سن حضرت, ہون نہیں ہے. ہن پیران کل میر مریدان دا اور پروٹوکول ہے, غریب مریدان دا اور پروٹوکول. میر مرید پیر صاحب نال بہ کے چھوٹا گوشت کھاندے نے, اور ماڑے مرید باہر ٹوٹیاں تھالیاں جڑا نا دال کھاندے نے. تربیت والی تے گل ہی کوئی نہیں ہے, لیکن کتے کتے ہے. میں نہیں کہاں گا کہ ہے ہی کوئی نہیں, لیکن ویکھو کدی حضرت جی اینا پاکاں دیاں بارگاہاں جو کس طرح دے پھول لب دے ہندے سن حضرت. لکھے لوگ بیٹھے تھے. اب تو اصل میں حضرت جی ہے ہی نہیں نا, کچھ بھی نہیں. کوئی ادب اداب کا نہیں پتہ کسی کو بھی. اللہ حضرت جی اداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگوں کو بٹھایا جائے, جنہاں چٹھیاں داڑیاں نے. لیکن مجھے میں نہیں, آپ کو بتایا ہی نہیں کسی نے آپ کا کیا قصور ہے. اللہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے جنہیں تسی جوان ہو, جنہیں پیچھے بڑے بیٹھے ہیں تسی اٹھ دے کہ نہیں حضرت جی تسی بڑے ہو, تسی اگے سونے لگ دے, اسی پیچھے بہنے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا قصور نہیں بتایا کسی نے, نہ میں دسیا, نہ امی نے دسیا, نہ سکول والے نے دسیا, نہ کالج والے نے دسیا, نہ یونیورسٹی والے نے دسیا, کسی نے دسیا ہی کھ نہیں. اور نہ ہی حضرت جی اسی بھی سکھن لی گئے, اسی بھی سکول با پاس ہون لی گئے, پاس ہوندے گئے ٹردے گئے, پاس ہوندے گئے ٹردے گئے. تعلیم و تربیت تو ہوئی نہیں. میں حضرت 7 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں دورہ کر کے. وہاں نا آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ہے تو سٹی بھی کا نام بھی آکسفورڈ ہے حضرت. وہاں میرا ایک پروگرام ہوا, تو جو ہمارے کچھ احباب وہاں پڑھ رہے ہیں بچے, یہاں اور بھی تو ملے. تو اسی پہ نا بعد میں بیٹھک ہوئی تو یہ تعلیم پہ بات شروع ہو گئی. وہ بچہ بتا رہا تھا, کہتا ہے حضرت میں جس دن پہلے دن آیا نا, کلاس سی میری, ساڑی پہلی کلاس سی یونیورسٹی چ, اسی میرا 7 8 یا 9 جنے ہوں گے کلاس وچ. کہندا اسی کلاس چ بیٹھے, پروفیسر آیا انہیں آ کے نا تے پوری کلاس چ نظر ماری, تے ایک جانا سی تو ذرا کپڑیاں تو بھی تے صحت تو بھی نہ ماڑا ہی سی. انہوں نے کیا اٹھیا اور انہوں نے کیا کلاس چ باہر نکل جا, باہر جا کے کھڑا ہو جا, تو میری کلاس نہیں اٹینڈ کرنی. کہندا کلاس چ ٹر گیا. کہندا ہن پروفیسر جڑے اسی باقی رہ گئے نا سانو پوچھدا ہے کہ میں ٹھیک کیتا یا غلط کیتا. کہندا ہے اسی سارے نے کیا تسی غلط کیتا ہے, ظاہر بھی پڑھن آیا ہے, پھر تسی اٹھا کے ادھے تے کوئی فرد جرم بھی نہیں لائی ہے کہ بھئی تیرا ہے قصور ہے تے تاں تو اج میری کلاس نہیں اٹینڈ کرنی. جرم نہیں, وجہ نہیں, تسی پڑھ کے انہوں کھڑ چھڑیا. انہوں نے کہا میں غلط کیتا ہے نا, میں کیا, انہوں نے کہا پھر میں غلط کر رہے ہیں سے تسی بولے کیوں نہیں, میں نے روکیا کیوں نہیں. اینو کہندے نے تعلیم, اینو کہندے نے تربیت, جڑیاں کہ ساڑے سکولاں کالجاں تے یونیورسٹیاں چ نہیں ہوندی.
اسی جنہیں پڑھن پڑھان والے اسی قسم چک لئی ہے جی کتاب تو ایک لفظ بھی ادھر ادھر کوئی نہیں ہونا بس وہ لیکچر جڑا میں پچھلے 13-14 سالاں تو ہر سال ہی دین دے ہیں بس وہی دے کوئی نہیں حضرت نے جانے نو آکھنا ہوئے پترو انہوں نے ایپل بنا چھڑیا انہوں نے سامسنگ بنا چھڑیا انہوں نے نوکیا بنا چھڑیا انہوں نے مرسڈیز بنا چھڑی انہوں نے اوڈی بنا چھڑی انہوں نے ہامر بنا چھڑی انہوں نے لمرگنی بنا چھڑی انہوں نے سونی بنا چھڑیا انہوں نے پینا سونی بنا چھڑیا اور چوڑے ہو جو تسی کی بنایا ہے تو کی بنانا دا پروگرام جائے کچھ بھی نہیں قوم کا بیڑا گرک ہو گیا اتنی لائق فائق قوم حضرت زیرو کر دی گئی ہے لائق فائق قوم میں نہیں کہاں گا تو یہ نکمے ہو پتر بہت لائق فائق ہو لیکن نکمے کر دیتے گئے ہیں اب دیکھو نا حضرت جی ساڑھے جڑے چھوٹے پرائمری سکول جڑے نے حضرت جی پہلی تو پنجویں تک اتھے جا کے بیخ لو تقریباً حضرت جی 98-98% او مساں پڑھاں دیئے نے پہیاں کہ جنہ دا ویاہ نہیں ہون رہا تو ویلیاں سنت کر دینے کہ چل ٹائم لگایا کر وہ پڑھان کی دعائیں ہونے دے ٹائم لگانا ہی ہونے لگا دیاں نے روز حضرت ٹور جاندیاں نے انہوں دی سرخی ویکھو انہوں دے میک اپ ویکھو میں میرے خیال سے آج تک ایک بار صرف اپنے بچوں کے سکول میں گیا ہوں تو میں مساں دا فیشن ویکھ کے گھبرا گیا میں نہیں دوبارہ کدی گیا وہ بڑا کہندے نے بابا کو سکول آئے میں کو ساڈا بابا جڑا نا ہو کی کریے تکلیف ہوندی ویکھ ویکھ وہ بی بی تو پڑھانا ہی تو پڑھا تو کی کرنا ہی قوم فیل کر دی انہوں نے حضرت جی لائق فائق لوگ حضرت جی زیرو کر دی انہوں نے پکڑ کے تو وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت وہ میں پھر وہ بچوں کے ساتھ کافی باتیں ہوئیں جو ادھر فرق ہے جو ادھر فرق ہے کافی زیادہ ہماری آپس میں باتیں ہوئیں لیکن وہ بس کیا کر سکتے ہیں حضرت جی دکھی رو سکنے ہیں ایس لیے پتر گل ود دی جائے گی چلو میں تھی گل نو چھڑ چھڑنا نہیں اگے لے کے جاندہ محنت کرو یار میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن انہیں نو سکھاؤ انہیں نو ایس پاسے لاؤ پتہ وہ امام حسن پاک رضی اللہ سونی محفل اگے سارے وڈیرے بیٹھے چٹیاں داڑیاں والے دیکھو کیسا سونا انداز میرے امام پاک کا تربیت کا مفہوم ہے بات کا منون نہیں ہے آپ نے جتنے سفید داڑیاں والے بیٹھے تھے نا آپ نے سوال آپ نے فرمایا بھئی چٹیاں داڑیاں والے ہو جو کو گل پوچھئے تو جواب دیو گے سب نے عرض کی حضور آپ امام پاک ہیں آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں آپ اولاد علی ہیں آپ شفیع مصطفیٰ ہیں کیسے ہو سکتا ہے آپ کچھ حکم کریں اور ہم لبیک نہ کہیں حکم فرمائیں کیا معاملہ دیکھو کتنی سونی تربیت کی تھی میرے امام پاک نے آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے ٹھیک ہے جی اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے پانی لگاتا ہے پھر بیج بوتا ہے پھر وہ اپنی فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ فصل پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے بھئی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کیونکہ جواب مشکل تو کوئی نہیں ہے یہ بالکل عام بچے میں یہ جواب آتا ہے اس لیے سب نے عرض کی امام صاحب کیونکہ فصل پک گئی ہے تو جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے آپ نے فرمایا ہوئے چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہو کسے ویلے بھی کٹائیے تسی پکی فصل ہو کسے ویلے بھی کٹائیے ایسے تو چلو تسی معاملہ نہیں نا میں حضرت اسلام آباد گیا پروگرام تھے میں کو 2-3 واری کیا میں جی چٹیاں داڑیاں والے ہو تسی پکی فصل ہو ان کٹائی وہ سارے چٹیاں داڑیاں لے نس گئے تو میں نے اگلے دن مولوی صاحب دا نا فون آیا کہندا بھاجی حضرت سارے لڑے نے میرے نال لاگ انہوں نے کہا خبردار کدی یہ دوبارہ مولوی بلایا تھے پتر نسیاں نسن کوئی نہیں جد دینا انہوں نے یہ تو ہو سکتا تھی اٹھ کے نس جاؤ یہ مولوی کی کہندا پہ ہو چٹیاں داڑیاں والے پکی فصل نے تو کٹائی ہے لیکن انہوں نے نسن دینا
جدو آرڈر آنا ہے آرڈر از آرڈر تو پاویں جتھے مرضی ہو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تو جتھے مرضی بڑھ جا آرڈر از آرڈر ہے میاں صاحب نے کہا نہیں اوچے ٹیبے شیرام ملے تے تھل ملے مرغائیاں چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں آرڈر از آرڈر بلکہ کیا کہا عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے او دیگر نو جے ٹینا ہوئے کانو کل مریے یہاں تے حضرت کو ہاتھ کھلا رہے نا کہ بھاجی میں نہیں ٹینا تو رو دینا بھی گل کر لینے بھائی تو کیوں نہیں ٹینا ہے میاں صاحب تو کہندے نے بڑے بڑے اساں ٹین دے ویکے جنرل ضیاء الحق ذوالفقار علی پٹو صدر ایوب جنرل یایا چھوٹے نام ہیں حضرت بڑے 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 نام ہیں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وصال پیر سید میر علی شاہ صاحب وصال حکیم عبدالعی صاحب وصال پیر سید توئی شاہ صاحب وصال حافظ محمد عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وصال شیخ الحدیث غلام حیدر خادمی صاحب کیڑا پہی رہنا بڑے بڑے اساں ٹین دے ویکے تے زوراں ور سترانے ٹھہنا ہی ٹھہنا بھائی پھر کی آکھیا گل بھی مکائی ہے درجی لمبی ہوندی جانی ہے پھر کرنا کی ہے لوئے لوئے پر لے کڑی جے تجھ پانڈا پرنا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا حضرت جی ڈرنا ہی ہے نا پھر پلے ہی کاک نہیں دے ڈرنا ہی ڈرنا ہے ہوتے تے یہ گیا کہ جانی نہ چھٹنی ہے کہ میں فلانا رانا صاحب یا میں فلانا گجر ہاں یا میں بٹ ہاں یا میں کہنا جو ایسا ہوتا ہی ایسا ہے تے دس ساڑھے سونے تے ایویں کہ نہیں ہے وہ ہوتا ہی رہ گیا سارا کچھ سانو نا گجر سجر دس کوئی بھی وہ ہوتا ہی سی بس سانو اے دس ساڑھے سونے تے ایویں کہ نہیں ہے سانو اے دس پانچ نمازاں پوریاں نے کہ نہیں پوریاں سانو اے دس مالک دا نام لیندا رہے ہیں کہ نہیں لیندا رہے سانو نا دس تو نون لیگ دا ہے یا تو پی ٹی آئی دا یا تو پیپل پارٹی دا ہے تو جڑی بھی پارٹی پولٹی دا ہے ہوئے سارے لمحہ پائے ہوتے ہوئے سارے لمحہ پائے نہیں ہوتے تیرے جنہیں ہن لیڈر لوڈر ہوئے سارے گرز پینڈے فرشتیاں گلونا توں کو پلے آئی تے دس نہیں تے تینوں بھی ہونا نالی لانے ہیں تو کہنا میں اس جماعت دا تے تینوں بھی لائی اسے لین ویچ دس مر ربو کا رب کون ہے تیرا ماں دینوں کا کیڑے دین تے سیں تو نبی پاک علیہ السلام دے بارے کی کہندہ رہے ہیں اس لیے پتر محنت کرو جی محنت کرو لوئے لوئے چلو جی ماں آخری گل ٹائم کی ہوئے وہ توڑی خیر ہو جائے بڑا ٹائم ہو گیا تھا لو جی آخری گل کر کے گل مکا چھڑنی ہے شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات حضرت ہے کیونکہ اثر بھی پڑھنی ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جی دو بابے شیخ سعدی گلستان بوستان اور مولانا روم مسنوی حضرت جی میں حضرت جی بڑیاں بڑیاں کولیاں گولیاں ہے بابے نے مٹھیاں کر کے امت نو دے چھڑی گئے لیکن امت نے حضرت تو کدی حضرت میں گلستان بوستان آلو تے نہیں کہاں گا لیکن کدی حضرت جی مسنوی شریف جڑے پیر سن اپنے مریداں نو بٹھا کے تو پڑھان دے ہوں دے سن
کدی مسنوی شریف تو جڑے پیر سن وہ اپنے مریداں نو درس دیندے سن، لیکن جڑے ہن اسی موجودہ پیر ہاں دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ گلاں ہی ایویں دیاں نے جدوں میں سنانیاں تے مریداں نے پیا میرے ول ویکھنا پیرو آپ ہی کی کری پھردے ہو، اس لیے اسی ہن ایندیاں گلاں نہیں چھیڑتے۔ عرس کرا لینے اپنے ابو جی دا دادا ابو دا، لیکن وہ بھی سارے خوش آمدی بلائے ہوندے نے، جنہاں نے اے کہنا میرے پیراں دیاں مچھاں، وہ سارے خوش آمدی بلائے ہوندے نے، وہ سارے نوٹاں لے آئے ہوندے نے، خوش آمد کری جاندے نے، میں تے میرے مرید انہوں تھدیاں لائی جانے ہیں، اور کری جاندے نے۔ اس لیے پتر ہے گلاں اسی مکا چھڑیاں، اسی ہن اپنیاں سٹیجاں تے کوئی ایندی گل نہیں چھیڑ دے کہ میرے مرید میرے علی پہ ویکھن اوے پیرو اے کی تے تسی کی۔ اس لیے پتر اسی چھٹ کٹ چھڑے آئندہ سارا کچھ جی۔ ہن تسی دیکھو گے عرساں تے بھی نعت خوانی ہوندی دبا کے ادھر جی، علماء نوں کتھے بلایا جاندا ہے تے جو مولوی بلائے جاندے نے تے وہ میں اپنے ارگے ہی بنانا، جنہاں نے جاندیاں مینوں جنتی کر کے جانا ہے اور کہہ کے جانا ہے کہ سیالکوٹ تے آلے دوالے مصباحی جا پیر ہی کوئی نہیں، تے مریداں نوں تقریر چ کہہ کے جانا ہے اوئے مر جائیو پیر دا خطا نہ چھڑیو ہے، پیر پاویں جو مرضی پیا کرتا پھرے ادھر۔ یہی ہو رہا ہے، میرا روز کا کام ہے ادھر، ہم تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں ادھر، بھائی معافی دے چھڑو ادھر، ماڑے بندے ہیں اسی، یہی ہوتا ہے ادھر بٹھا کے ہمیں باقاعدہ پہلے کمرے میں بتایا جاتا ہے تسی اے کہنا ہے، میں بھائی ساڑھے کو نہیں ہے کیا ہے، اسی او ہی کہنا جو انہوں نے کیا تھا، وہ اس لیے پھر پیر صاحب بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے مرید بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو بہتر میں آندے ہیں کاکے نوں کہن دے ہیں میں یار تھک گئے ہیں، بڑا کچھ بھی کہنا 4-5 سالوں چ، انہیں یہ کہ اپنے آلے دوالے محنت کریے، انہاں پائیاں ویراں دا ترلا پائیے، یار کو نماز پڑھو سارے کو، اپنی معافی دا کو سامان کٹھا کریے، بہت رنگ ہمیں باقاعدہ چٹیں دی جاتی ہیں، اے تسی کہنا ہے تے اے تسی بولنا ہے۔ جڑے جڑے بھائی آستانے آج بھی حق سچتے ہیں، میری تے دعا ہے اللہ انہاں دی خیر فرمائے، جڑے بھی پیر صاحبان آج بھی امت دی فلاح لئی امت دی اصلاح لئی کام کر رہے ہیں، اللہ انہاں دی، جڑے میرے ارگے ٹریک تو لے گئے ہیں انہاں لئے اسی دعا کریں گے اللہ انہوں ٹریک تے واپس لے آئے۔ باقی تو پتر پیر کا اور کیا کام ہے میرے بچے، پیر دہ ہی کام میں بندے نو رائے راستے لے آنا۔ میں ایک دکھ سے بات کہنے لگا ہوں حضرت جی، میں حضرت جی آج جننے پاکستان دے پیراں سی، آج اسی سارے پیر اعلان کر دئیے کہ جننے نماز نہیں پڑھنی او ساڑا مرید، حضرت صاحب پاکستان دی 70% آبادی نمازی ہو جائے گی۔ حضرت صاحب بات غلط تو نہیں کی، 3% باقی بچ دینے ہو تو تقریباً 70% ہو پاکستان دا سنی ہو۔ آج سارے پیر اعلان کرن جس مرید نے نماز نہیں پڑھنی ہو ساڑا مرید، حضرت صاحب باجرہ گڑی تو لے کے سیالکوٹ، تے سیالکوٹ تو لے کے لاہور، تے لاہور تو لے کے کراچی، تے کراچی تو لے کے کوئٹہ، تے کوئٹہ تو لے کے ڈیرہ غازی خان، تے ڈیرہ غازی خان تو لے کے ڈیرہ اسماعیل خان، تے ڈیرہ اسماعیل خان تو لے کے سوات، تے سوات تو لے کے پشاور، تے پشاور تو لے کے پنڈی، تے پنڈی تو لے کے مانسیرہ، تے مانسیرہ تو لے کے کشمیر، تے کشمیر تو لے کے جیلم، تے جیلم تو لے کے پھر گجرات، تے گجرات تو لے کے پھر سیالکوٹ تک، جنیاں تیریاں مسجدہ نے تھوڑیاں پہ جڑیں گی۔ ایک مسجد 2-3 جماعتاں کرانیاں پڑھنیاں نے، اتنا نمازی ہوگا۔ لیکن اس وقت حالات یہ ہیں حضرت جڑیاں کو ساڑھے کل 10 مسجدہ نے او دی پہلی صف بھی نہیں پڑھی جاندی ہے۔ پھر یہ آستانے کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا کام تھا، اور ان کی اولین ڈیوٹی کیا تھی، ان کی پہلی ڈیوٹی، میں نہیں کہتا کہ پیر کی دعا سے پتر نہیں ہوتا، ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ پیر کی دعا سے کاروبار نہیں چلتا، چلتا ہے، اللہ سنتا ہے اپنے پیاروں کی، لیکن یہ بھی بات ہے کہ یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر پیر نہیں ہے تو پتر ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر پیر نہیں ہے تو کام چل ہی نہیں سکتا، یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر پیر ہے نہیں تو مرید ترقی نہیں کر سکتا، سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن پیر کی پہلی ڈیوٹی پتر دینا نہیں ہے، پیر کی پہلی ڈیوٹی ہے مرید کو اللہ اور اللہ کے رسول کا بندہ بنانا۔ میں نہیں انکار کر رہا کہ پیر یہ کام نہیں کر سکتا، پیر دی دعا نہ پتر نہیں ہوندا، پیر دی دعا نہ تقدیر نہیں بدل دی، میں اگری ہوں، میں سنی ہوں، الحمدللہ حنفی ہوں، بریلوی ہوں، ماتریدی ہوں، نقشبندی ہوں، میں
قادری ہوں میں، چشتی ہوں میں، سہروردی ہوں میں انکاری نہیں ہوں کہ اللہ نے اپنے مقربوں کو کوئی تصرف نہیں دیا، نہیں دیے اللہ نے اپنے پیاروں کو طاقتیں حضرت، لیکن یہ بھی پتر گل ہے کہ یہ نہیں کہ جو ان پیر نہیں ہے تو پتر ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو پیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پیر دا پہلا کام ہے مرید نو اللہ اور اللہ دے رسول دا رستہ وکھانا، باقی سب بات اللہ یا رسول اللہ۔ تو یہ کبھی مثنوی شریف کبھی پڑھائی جاتی تھی، اب بھی ہوں گی، بڑی خانقاہیں ایسی ہیں، بڑے بڑے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یار کیڈے کیڈے سونے لوگ اج بھی ہے، لیکن میرے ورگے بھی نے جنہوں نے ویکھ کے رون بھی آندا کہ وہ یہ کی ہے بھائی، لیکن پتر قصور تہاڈا بھی بڑا ہے دے وچ، جیسے مرید ہوویں دئی پیر، تانوں کدوں پتر وہ والا پیر چاہیے جڑا نماز لوا کے چاہیے، تانوں وہ والا پیر چاہیے جڑا کبھی کوئی نہیں کہا کیا آپ چھڑا لواں گے اب بس تو ادھروں نہیں کام مولا ہون دینا ہے، عرس شرس دے اتے تو دھیان رکھنا ہے، باقی چھڑا لواں گے اسی، تو ٹینشن کانوں لینا ہے، سانوں ہی تے پیر چاہیے جڑا سر تے ٹوپی رکھنا لو آکھے، جڑا حضرت جی سر تے پگ رکھنا لو آکھے، جڑا داڑھی شریف لو آکھے، جڑا آکھے پترا لال کھایا کر رام نہیں کھانا، چاہیے تانوں پیر ہو نہیں چاہیے، سانوں وہی پیر چاہیے جڑا آکھے پترا کوئی ڈڈو مچھی نہیں چھڈنی، باقی پیر جانے تے پیر دا کام جانے، کوئی ڈڈو مچھی نہیں چھڈنی ہے پتر، ساریاں کڑچ کر لینی ہیں، بس اے کرنا ہے کہ ڈڈو دیاں لتاں عرس تے سانوں دے جانیاں کرنا، ڈڈو دیاں لتاں سمجھ دے ہو نا، وہ ماں اصلی نہ دے آئیو کتے، وہ پوچھن پیر صاحب ڈڈو دیاں لتاں کانوں باقی ڈڈو تیرا ہی ہے، لتاں سانوں دے جیا کر، ماں تو ہی خالی لتاں ہی لے جو ہے کہ پیر صاحب آکھنو یہ کی ہوئے، وہ جی مصباحی صاحب آئے ہیں تو کہنے ہیں ڈڈو دیاں لتاں پیرانوں دینی، مینوں بھی انہوں نے لینا حضر کیتا ہے، ادھر آہاں تینوں کی ہویا آج کل توں لگا مرید ساڑھے خراب کرن، اللہ دی پناہ ہے پتر، اللہ دی پناہ ہے پتر، وہ ایڈا گڈاڈا دن ہونا ہے، علماء بیٹھے نے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ایڈا سخت دن ہونا، اور کیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے حضرت اس دن لین در لین کھلوتے ہوں گے، اور کی ہوئے گا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، ڈاڈا دن بڑا ڈاڈا دن، اللہ دی پناہ پائی، میں تے پتر جننے بچے نال وابستہ نے میں کہنا پائیو خدا دا واسطہ جی میں آپ بڑا ماڑا گناہگار بندہ، کوئی اس طرح دی گل نہیں پائی، میں تو ادھن اپنے بڑے جواب دینے، میں تو ادھن پتر اپنے بڑے جواب دینے، میں انہاں دیاں ویکھ کے آیا اپنے دے وچ نہ کچھ بچے تحفے دے جاندے نے جی بڑا لینے نوں موڑی دا، وہ کیوں پتر میرے سر پار چڑھی جاندے ہو، میں کھولیا تے میرے کو 7 کوٹ سن ادھر جی، تے منوں تے پتر نے کوٹاں نوں پوچھ لیا تے میں تو تے پاس جانا، 10-7 کوٹ کانوں رکھے سن، 2 گڈیاں نے میرے کول بچے، متحدہ انہوں نے پوچھ لیا میں دا کی جواب دیں گا، وہ پہلے ایک بچہ منو آئی فون تحفہ دے گیا، شکر ہے حضرت چوک کتا جان چھوٹی میری کتے ہو دے کلو وہ دے تو پیا ڈر لگتا سی یہ تے نہ بڑھیا جاواں تو یہ 2 لاکھ دا موبائل کانوں رکھے آ چپ پلی پائی معافی میاں، ویکھو نا حضرت جی آج دے سارے پیر کٹھے کریے تے میاں محمد بخش دے پیران دی توڑ نہیں پہنچ دے حضرت، وہ ایڈا مرد کامل سی حضرت، لیکن او سی سچا تے سچا پیر کی کہندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمن او اچیاں شانہ والے، او فضل کریں تے بخشے جان میں ورگے منہ کھا لے،
جی تو بس چڑھا لواں گے کدو چڑھا لواں گے پتر کدے چودنے نعمت ہونی مالک دے سامنے جتھے آدم علیہ السلام جان تو انکار کر چھڑنا میرے کو نہیں جان جتھے نوح علیہ السلام نہ جان جتھے ابراہیم خلیل اللہ کہن میں نہیں جانا سامنے حج رب جلال جتھے عیسیٰ روح اللہ کہن جتھے موسیٰ کلیم اللہ کہن جتھے لوط علیہ السلام جتھے ہود علیہ السلام جتھے زکریہ علیہ السلام او کہن تو انہیں کی تو چڑھانا بھائی پھر سارے یعنی نبی علیہ السلام کل جانا ہے پھر آپ نے فرمانا ہے ہاں میں ہی ہاں اس کام لے انا لہا لیکن پتر اوتھے بھی علماء بیٹھے دن اوتھے بھی کی ہونا ہے لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام پھر اپنے سر مبارک تو اپنی پگ شریف لا کے پھر عرش دے تھلے رب کے سجدہ کر اپنی امت واسطے حضور پگ لان گے اور پھر بھی پتر یاد رکھیو پھر بھی کھلی چھٹی کوئی نہیں ہونی ہے پھر اینا ہوئے گا کہ صاحب شروع ہوئے گا یعنی کہ اس بعد ہونا ہے کہ پھر بھی کی ہونا ہے کہ صاحب شروع ہونا ہے پھر صاحب شروع ہونا اللہ 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 ایسے رہتے لکھیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کسی پرندے نو ویکھ دے تیا فرمان دے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوندہ ہے تو درختاں دے پھل کھانا ہے تو چشمیاں دے پانی پینا ہے تینوں پوچھیا نہیں جائے گا تینوں سوال نہیں ہوئے گا ابو بکر نو پوچھیا بھی جانا ہے ابو بکر نو سوال بھی ہونا ہے اللہ حضرت ابو بکروں نے جڑے عشرہ مبشرہ وچوں پہلا نمبر دے حضور نے فرمایا جنت دے اینے دروازے نے کسی نو ایک چو کسی نو دوں چو آواز آنی ہے واحد میرا ابو بکر ہے جنہوں ہر دروازے چو آواز آنی فرمایا جننے اسلام تے میرے تے کوئی احسان کیتا ساریاں دا بدلہ دے چھڑے آئے ابو بکر دا بدلہ اللہ دے گا او ابو بکر ہے کہہ رہے اس لیے پائیے سی آپ ہی پینا فقیرہ والے ہیں اسی آپ مرشد والے ہیں بھائی اسی کسی پاک دی بے ادبی کرن دی سوچ نہیں سکتے لیکن جڑی گل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ہر سارے پیر آکھن بھائی جنہیں نماز نہیں پڑھنی ساڑھے کو نہ آئے ہے نہ سانو ڈڈو دیاں لتاں چاہی دیاں نے نہ سانو ڈڈو دے ڈیلے چاہی دیاں جدے نا تے بیٹھے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ساڑھے لی ساڑھا اللہ کافی ہے جدے نا لی جدے کام لی بیٹھے ہیں آپ چلا لے گا آستانہ پائی سانو نہیں اکاں چکاں چاہی دیاں کو رکھ نماز پڑھنی ہے تیر تیرا میرا تعلق ہے نماز نہیں پڑھنی تیرا میرا کوئی تعلق ہے بھئی جڑا نمازی نہیں رب تے رب دا رسول کہہ رہے ہیں ساڑھا ہو دے نال کوئی تعلق نہیں تو پیر مرید کی تم آگے بیچ گئے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا پیران دے پیر حضور غوث اعظم پیران دے پیر حضرت پیر سلطان باہو ایک فرمایا جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ ایک فرمایا جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے پھر کی رہ گیا مگر حق بھی نہ رہے مگر اس لیے پتر نمازی ہو جو سب نمازی ہو پتر میں تانوں بالکل پتر کوئی نات خائیاں نخان پائی بیٹھا ہے میری گل دا غصہ نہ کریو میرے درد نو سمجھیو پتر بس اپنی سادگی چ میں کہاں گا کئیوں نو پتہ ہے جان کے کرن دے بڑے بڑے آئندے شیر تانوں سناندے نے اور تہاڈا نا وہ اندروں تسی بڑی روح راضی ہوندی کہ لے بھائی کام بن جانے اس طرح کچھ نہیں جو بچے ہونا ہے سب نہ سچی گل قرآن دی گل ہے سب نہ سچی گل اللہ دے سونے محبوب دی گل ہے اور قرآن سن لو قرآن کی کہہ رہے ہیں میں اکثر ساڑھے نات خاں پائیے شیر پڑھ چھڑ دینے حضرت جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا ماما خدا دا خوف خواہ قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں تو پورے کا پورا جائے گا تو کیڑے مونہ لوکاں نو پہ پیا کئی پھرنے اور پتہ بھی انہوں کہ میرے سامنے جننے لوگ بیٹھے نے 100 بندے بیٹھے نے 95 بے نماز بیٹھے یا ہر پوری گل کر کہ بھائی اللہ دیاں عاشقاں تے محبوبہ دیاں گلاں نے تیری میری گل نہیں نعت خان کی ڈیوٹی ہے اگر وہ حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ شعر پڑھ رہا ہے نا اس کی اب ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ساتھ بتائے بھی مثلا وہ شعر پڑھ رہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ
تیرے لیے امان ہے امان، لیکن وہ ڈیوٹی ہے نال آنکھیں بھی آنکھیں پائی. اے شیر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے، او عاشق رسول سن، او فنافر رسول سن. اے او دی گل دی نہ میں احمد رضا ہوں نہ تو احمد رضا ہے. یہ نعت خان کی ڈیوٹی ہے. اس کو پتہ ہے سامنے سارے بے نماز بیٹھے ہیں، سامنے سارے داڑھی منڈے بیٹھے ہیں، ساتھ بتائے بھی کہ پتر یہ شیر امام احمد رضا خان صاحب دے، وہ محب تھے، وہ عاشق تھے، وہ فنافر رسول تھے. یہ انہاں دی گل نہیں، نہ تو احمد رضا ہے نہ میں احمد رضا ہوں. جے تو میں نہ نماز پڑھی چھتر پینے نہیں ہے انہاں واسطے یا خوف. یہ نعت خان کی ڈیوٹی ہے. جب وہ شیر پڑھے لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی کالی. نعت خان کی ڈیوٹی ہے، خطیب صاحب کی ڈیوٹی ہے. ساتھ وہ بتائیں بھی ہو میرے بھائیو، اے شیر میاں محمد بخش صاحب دا یا منصوب ہے انہاں دے نال جو بھی معاملہ ہے او سی یا نہ تو محمد بخش ہے نہ میں محمد بخش. محمد بخش کہہ سکتا سی جس بندے نے اپنے جنازے پہ قید لگائی ہو، اے میرا جنازہ پڑھان لئی ایویں مولوی سلیمان آردہ کو مولوی نہ کھلو جائے، بلکہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے وہ بندہ آگے آئے جس نے طوفان آتا ہے، طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتی ہے. جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو، اے نہ ہوئے کس دن تقدیر الہی دا کو طوفان آئے تانو پکن تو پہلے تباہ کر چھڑے. اتھے تیاری ہے بھائی جی. اور میں حکیم صاحب وصال تو پہلے نہ میں ایک دن عرض کی تھی میں حضور کو 100-200 کتاباں دا نچوڑ دے چھو. تو ہی ڈیوٹی لائی ہے جا کے اپنے پائیاں نو حضور دی امت دی کو تربیت دی ذمہ داری لائی ہے. تو کو میں نو نہ کو 100-200 کتاباں دا کو نچوڑ دے دیو 100 کی گال کرا میں جا. انہوں فرمان لگے بابا جی روز راتی سون تو پہلے صاحب کر کے سوئیوں او کننا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور او کننا ہے جڑا مالک دی بارگاہ چ لے کے جانا ہے. باغ ایئی گل. اور میرے خیال نہ حضرت صاحب اسی ڈنڈی نہ ماریے صحیح صاحب کریے تو ساڑھے کل سارا ہی وہ ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا مالک کل لے کے جانا ہے وہ ساڑھے کول ہے. چادرے چھڑ کے جانی، کوٹے چھڑ کے جانا، انگوٹھی چھڑ کے جانا، پاگے ٹوپی جیب چ موبائل ہے جیب چ بٹوا ہے نہیں، گڈی کھلوتی وہ سامنے نظریہ آن نہیں ہے. بلکہ پتر سب نہ سستیاں میریاں جراباں نہیں ہیں اس ٹائم اے بھی لے کے نہیں جانی. اے میرے منڈے نے لڑ پنا آپس، ایک نے کہنا میں لینی ہے دوجے نے کہنا میں لینی ہے. یہ چادر تو میرے منڈے نے لڑ پنا، ایک نے کہنا میں لینی ہے دوجے نے کہنا میں لینی ہے. راڈو شاڈو نے پائی دی انہوں آگے کہتا ہے میرے منڈے دے ہاتھ رکھا تھا مولی گلنا تو سونیاں کیتیاں نے لیکن تو اے والی تقریر کرنی کیونکہ تیرے کل ہے ہی ککھ نہیں. تو کہنا ہی گڈی ککھ نہیں جی، زمین جائیداد ککھ نہیں جی، تو کہنا ہی تیرے کل ہے ہی ککھ نہیں. کنگلا ہیں اپنے کپڑے وے، اپنی جُتی وے، اپنی موٹر سائیکل وے، تو یہی گلاں کرنی ہیں. میں وہ گل میں پھر میں اپنے مالک نو عرض کی تھی میں مالکا ہوں ذرا انہوں اے والا رنگ بھی دے، وہ میں بھی وڈی جی گڈی دیکھ. پھر انہیں دیتی حضرت میں. پھر حضرت ایک دن اسی پھر گئے وہ کول میں انہوں جا کے سلام کی تھی. انہوں جا کے کسی نے کیا نا کہ جی کو مولوی صاحب آئے نے وڈی گڈی تے بہ کے انہیں کہا لے آؤ اندر. انہوں نے نہیں پتا میں آیا ہوں اندر. وہ میں بڑا مل کے تے ران ہو کے تے میں کہندا ہے تو ہی وہی مولوی صاحب ہونا. میں خیر بہ کے میں مدد صاحب ادو تسی انہوں ایک گل آکی سی کہ تو غریب آدمی ہے 70 تے آئے ہیں اپنے کپڑے وے اپنی جُتی وے تو کہنا ہی ہے کہ یہ زمین جائیداد ککھ نہیں سب کچھ اللہ دا ذکر ہے تیرے کل ہے جو نہیں ہے. میں حضرت صاحب اپنے کیمرے چ ویکھو باہر میری گڈی کھلوتی جی، اے میرے کل موبائل جی، اے میرے بٹوے چ پیسے جی، اے مینوں میرے رب نے دیتے ہیں. لیکن میں ہن وی یہی کہنا کہ ککھ نہیں سب کچھ میرے رب دا نام ہی ہے. یہ بھی پتر منو حضرت صاحب میرا واہ ہے نا منو پتہ ہے انہاں دے دلاں چ کی گل چلدی ہوندی ہے. انہاں دے دلاں چ یہی چلدا ہوندا یار مولوی کول ہے ہی نہیں، انہاں نے یہی کہنا میں اللہ اللہ کریا میرے کو سب کچھ ہے دنیا چ میرا نام ہے. کہ میں پھر بھی کہنا پتر سب وہ دا نام ہے. اے سب ایتھے رہ جانے بچے، اے میری گڈی میرے نال کوئی نہیں جانی ہے.
بس اینا کوشش کیتی ہے کہ میں کدی اس گڈی تے بہ کے سینمے نہیں گیا، میں کدی اس گڈی تے بہ کے کسی کڑی پیچھے نہیں گیا، میں جدو اس گڈی تے گیا ہوں مسجد چ گیا ہوں، جدو اس گڈی چ گیا ہوں بہ کے نبی علیہ السلام دی امت دی خیر خائی کرن گیا ہوں۔ ڈر لگدا ہے دے تو مینوں بڑا، لیکن جا کے دی ریڈنگ ویکھو 1,84,000 کلومیٹر ہے۔ انہوں سے ڈاکٹر نے کیا ہی کہ حضرت صاحب جنہ سفر ہے کو اپنی سواری اچھی کرو، چھوٹی گڈی کوئی نہ کوئی مورا لا چھڑے گی اندر، گڈی وہ لو جڑی ادھا ٹھبا کم از کم اپنے ہوتے لگے، علیحدہ تو بھی ڈر آندا ہے، لیکن 1,84,000 میں 2 سال چلائی تو یہ اندازہ کرو۔ لیکن جب مالک نے پوچھ لیا ہوئے کیوں گڈی رکھی سی ایڈی وڈی، تو یہی عرض کرا گا مالکا جدو گیا تیرا نا سنا نہیں کیا، تو بھی ڈر لگتا ہے بچے، یہ سب بیٹھے دے سوتے نے پتر، نال فجر زور اثر مغرب شاہ جانی بچے کٹھی کرو پتر، نال مالک دا ذکر جانا ہے۔ وہ پھر آج شاید پتہ ہے پھر قرآن حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، وہ دن پھر بندے نے کی کہنا ہے، جو مالک نے پوچھنا ہے نا بندے کتھے نہیں نمازاں، بندے کیوں نہیں ساڑھا ذکر کیتا، پھر قرآن کہندہ پھر بندہ اس دن کی کہے گا، بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اس دن بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، ایسے پتر سارے کر لو، اللہ تعالی سارے اندیال تے رحم فرمائے، جو کیا جو سنیا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، کوئی سبقت لسانی اللہ دیتے معافی دے، کوئی گل ایسی کسی دی دل ازاری ہوئے میں تھی معذرت خواہاں، مقصد صرف اپنی اور تاڑی اصلاح کرنا، اللہ ساڑھے سارے اندی دین سارے اندر دین اور دنیا بہتر کر دے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔